بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ درس برکات سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاری و ساری ہے۔ اتباع سنت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں ہم سن رہے تھے، اور ایک حدیث جس میں سنت پر عمل کرنے کا اجر اور ثواب بتایا گیا اس کے حوالے سے ہم سن رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں انتشار پھیل جانے کے بعد جو میری سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو یہاں پر سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہنے والے کے لیے اتنا بڑا اجر بتایا گیا، اتنی بڑی شان اس کی بتائی گئی کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ دیکھیے اتنا بڑا ثواب یقیناً اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت سارے راز اس میں پوشیدہ ہے، کیونکہ بندہ جب دین پر چلتا ہے، اور یہاں پر آپ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ جو میری سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہا، یعنی جو میرے آقا علیہ السلام کے طریقے پر، یعنی دین پر، میرے آقا علیہ السلام نے جو دین لایا ہے اس دین پر اگر کوئی مضبوطی سے عمل پیرا رہا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اور جیسے فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا، یعنی بہت فتنوں کا دور ہوگا، بہت مشکل ہوگا کہ انسان اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو بچا لے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا اور شام کا مومن صبح کو کافر ہوگا، اس قدر فتنے ہوں گے۔ تب بندہ مضبوطی سے اگر عمل پیرا رہا، ایمان پر ڈٹ جائے، عمل کے حوالے سے بندہ نہ ہٹے، تو تب اسے اتنا بڑا اجر ملے گا کہ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس میں مشکلات زیادہ ہوں گے، تکلیفیں زیادہ ہوں گے، لوگوں کے تانے زیادہ ہوں گے، گناہوں سے بچنا مشکل ہوگا، نیکی کرنا بہت مشکل ہوگا، گناہ سے بچنا بہت مشکل ہوگا، گناہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، گناہوں کے اسباب بڑی آسانی سے مل جائیں گے تو بہت زیادہ گناہ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اس وقت دین پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، اور جب بندہ اس مشکل وقت میں جب بندہ عمل کرے گا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اگر اب ظاہر بھی لیں گے ہم کہ شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا، اب شہید کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اندازہ لگائیں کہ شہید اسی کو کہتے ہیں جس نے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اس نے اپنی جان کا اور اپنی بدن کا آخری خون کا قطرہ بھی اللہ کی راہ میں بہا دیا ہو، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہو، اپنی جان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہو، اس بندے کو شہید کہتے ہیں۔ اب یہاں پر شہید خود ایک کتنا بڑا عمل ہے، لیکن یہاں پر ایک شہید نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا اس بندے کو جس نے سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے جس نے عمل کر لیا۔ شہید کے بارے میں فرمایا گیا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی وہ جنت میں اپنا مقام و مرتبہ دیکھ لیتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو بہت زیادہ خود شہید کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب یہاں پر صرف شہید نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا اسے ثواب دیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جان قربان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جب ہم روڈ کراس کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ دو طرف کئی بار دیکھتے ہیں، کیوں؟ ہمیں اپنی جان کی فکر ہوتی ہے کہ کوئی گاڑی وغیرہ آ کر نہ مارے۔ اگر کوئی معمولی سے کیڑا بھی اگر ہمارے بدن میں، ہمارے کپڑوں میں آ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وجہ ہم اپنی جان کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں مرنے سے ڈر ہوتا ہے، یعنی اپنی جان کا ہمیں خوف ہوتا ہے، اپنی جان کو قربان کرنے میں بڑا مشکل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر ہم اپنی جان کی فکر کرتے ہیں کہ انسان کبھی کبھار اپنی جان بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی کی پونجی، اپنی پوری زندگی کی دولت مال بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ وجہ کیا؟ اپنی جان کو بچانا۔ یعنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے انسان کو، جان کے حوالے سے انسان اس کی حفاظت کے حوالے سے بڑی کوششیں کرتا ہے، لیکن اس ایمانی تقاضے پر اور اس ایمانی جذبے پر قربان جائیے
اسی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ شہید کے اندر ہوتا ہے، تب کہیں جا کر شہید کو وہ مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اب جان بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر قربان کریں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا کی ہمیں۔ تو شہید اس مقام و مرتبے پر پہنچ جاتا کہ تسلیم و رضا کے اس اعلیٰ ترین مقام پر بندہ فائز ہوتا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی اور چیز محبوب ہی نہیں ہوتی۔ یعنی اپنی جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے وہ بندہ تیار ہو جاتا، تو تب کہیں جا کر شہید کو وہ بڑا مقام و مرتبہ ملتا۔ لیکن ہم اور آپ اس اعلیٰ ترین مقام تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم سے کم سنتوں پر، دین پر، ہمارے آقا علیہ السلام کے طریقے پر اگر ہم مضبوطی سے عمل پیرا رہے تو انشاءاللہ صرف ایک نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ یہاں پر بہت زیادہ ثواب کے معنی میں بھی آپ لے سکتے، کیونکہ شہید کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ کبھی کبھار بہت زیادہ ثواب کے حوالے سے اور بہت زیادہ نیکیاں اگر بولنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی کبھی کبھار کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی بہت زیادہ نیکیاں، بہت زیادہ ثواب کہنے کا مراد ہو سکتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ 70 مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ اجر دیا جانے کے حوالے سے یہاں پر فرمایا گیا۔ تو ایک مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ تو کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور آپ خود بھی اور ہم سب بھی محنت بھی کریں کہ اس اجر کو، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں، اور اس میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کو دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرما، اور 100 شہیدوں کے ثواب کے حقدار ہم سب کو بھی بنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔